اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ بنڈلز آف نالج کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پی ٹی وی پر ارطغرل غازی وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر اردو میں نشر کیا جا رہا ہے۔ ارطغرل غازی پی ٹی وی ہوم پر اردو ڈبنگ کے ساتھ یکم رمضان سے روزانہ رات 9:10 پر نشر کیا جا رہا تھا اور پھر اس ڈرامے کی ریپیٹ قسط روزانہ رات 12 بجے اور دن 12 بجے دوبارہ پیش کی جا رہی ہے۔ یہ کاوش لبرلزم کی کمر میں ایک کاری ضرب ہے جس کی ٹی سے کئی دہائیاں اٹھتی رہیں گی۔ ارطغرل ڈرامہ رمضان میں ہی کیوں نشر کیا جا رہا ہے؟ اس پر بہت سے دوستوں نے مسلمان ہونے کے ناطے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ڈرامے کا جو ٹائم رکھا گیا ہے وہ دراصل نماز تراویح کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے اصرار پر ڈرامے کے ٹائم کو تبدیل کر دیا گیا اور پھر وہ 7:55 پر نشر کیا جا رہا ہے۔ مگر دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ تمام دوستوں کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ غازی ارطغرل کون تھے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنڈلز آف نالج کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات سن 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 عیسوی بھی آپ کی وفات کا سن بتاتی ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے سن 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے سن 1291 عیسوی سے لے کر سن 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے، منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ سن 1071 میں مینزیکٹ بیٹل آف بیزنٹائن میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد۔ سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے تھے سن 1232، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے الغزیر کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے
العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے پیدا ہوئے، جو نام ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی۔ اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغت آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جس نے سن 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اس پہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی تھی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے آپ۔ ہر وائر جنگجو اسلام میں گزرا اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا۔ اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ذمہ داری اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لے، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے یہ ذمہ داری لگائی تھی۔ وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن عربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث پاک کے مفہوم سے ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائیاں نہیں ہے ناظرین، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور نہیں حاصل وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، جیسے لبرل، سیکولر اور بریگیڈ نظام وغیرہ۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پر، آمین ثم آمین۔ اگر آپ دوستوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔